اب میں بلا تخیر دعوت سخن دینا محترم جناب قاری محمد یوسف بسروری صاحب نو کہ میں اقتیان اور اپنا ولولہ انگیز خطاب فرمان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، میرا دھیان اسٹیج تے بیٹھیاں اشتہار تے پہ ہے تو میرے نام دے تھلے لکھے ہے وفات النبی دا مضمون صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ذہن کو چھوڑ لے کے آئے ہیں، ساتھیاں دسیا بھی نہیں، بغیر دسن تو ہی مضمون لکھ چھڑے منو ہون پتہ لگ۔ برحال اس کائنات دے اندر ہر چیز نو فنائے، کوئی چیز بقا نہیں۔ بقا صرف ہے تے او عرشاں والی ذات نو ہے، ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ تو رہے گی اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ ہر انسان اس دنیا تو جان واسطے آیا ہے، کوئی انسان رہن واسطے نہیں آیا۔ جیڑا مکان بنے ہے انہیں ایک دن ٹہنا ہے، جیڑا پھل کھلے ہے انہیں ایک دن مرجانا ہے۔ جیڑا انسان اس کائنات دے اندر آیا ہے انہیں دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڑے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے، تویں ٹہ پینا مویں ٹہ پینا، صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو کچھ گزرے گی جان اپنی تے وہی تو سہنا وہی میں سہنا، تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا۔ انسان کا جسم کیا ہے جس پہ نازاں ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا ہے اس میں گارا اور اینٹیں ہیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی۔ تو قرآن نے اپنے پیغمبر دی زبان نبوت چویں اعلان کروا چھڑے ہے، فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیو، کس بات دا؟
فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا بہار پیدا ہو جائے، اونچی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب جی اعلان کر دیو، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی تے میری نہیں، موت تے کہنا ہی نہیں، فوت تے ہوئے ہی نہیں، بول دے نہیں۔ ایک نو میں پوچھیا، میں نبی پاک فوت نہیں ہویا تھا؟ نہیں۔ میں عمر کنی ہے؟ 63 سال۔ ویسے فوت نہیں ہوئے، عمر 63 سال۔ میں کیا مشرک واقعی وی آئی پی مینٹل ہوتا ہے، عقل شکل کونی نہیں ہوندی۔ ایک بازے فوت نہیں ہوئے، دوجے بازے عمر 63 سال۔ کیوں بھئی؟ قرآن اعلان کر رہے ہیں، میرے محبوب اعلان کر دے ہو، بے شک میری زندگی تے میری موت للہ رب العالمین۔ قرآن پاک اتھے کو پہ ہے، کوئی 16 لینا 17 موت جیڑی ہے ہر انسان نو آئی ہے، کوئی انسان بھی موت تو خالی نہیں گیا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ توجہ، کوئی بشر ایسا نہیں جڑا دنیا چ ہمیشہ رہن واسطے آیا ہے۔ میرے محبوب اعلان کر دے ہو کہ ہر بشر نو موت ہونی ہے، کوئی بشر بھی ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔ ہر جان نے بے جان ہونا ہی ہونا ہے، تے تھوڑی ازمائش ہوئے گی نیکیاں تے برائیاں دے نال، تسی اللہ دی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آئیے قرآن دا ایک مقام سن لو کہ موت لفظ جڑا ہے یہ نبی دی توہین نہیں۔ بعض لوگ کہیں دے نے کہ کہنا کہ نبی پاک وفات پاگے نے یہ نبی دی ذات دی توہین ہے، لیکن قرآن دی میں پہلی آیت پڑھی ہے، محبوب جی کہہ دیو بے شک میری زندگی تے میری موت۔ یہی ترجمہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کنز الایمان دے اندر یہی ترجمہ لکھیا ہے۔ مماتی دا معنی بھی موت تھوڑے وڈے نے کیتا ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی، اور مولانا غلام رسول سعیدی نے اپنی تفسیر تبیان القرآن دے اندر بھی یہی ترجمہ لکھیا ہے کہ مماتی دا معنی موت ہے۔ میرے بھائی اگے آئیے، جیڑا قرآن نبی دی توہین کردہ ہے اسی انہوں قرآن من دے، بولو دے صحیح، میرے نال چلنا ہے، اسی انہوں قرآن من دے۔ ایک نبی دنیا تو جا رہے ہیں، یہ دا نا کی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، تے قرآن کی کہیں دے پیا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اے ویکھو موت دا لفظ، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ جدوں آئی حضرت یعقوب علیہ السلام نو موت، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، او میرے او پترو میرے تو بعد تسی عبادت کی دی کرو گے؟ تے پتر آندے نے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن لہو مسلمون۔
اسی ابا جی او دی پوجا کرانگے جدی پوجا ساڑھے وڈیرے ابراہیم اسماعیل یعقوب کا اسحاق کر دے رہے نے وہ کنے کو الہ سن جنہ دی وہ پوجا کر دے رہے فرمایا الہ واحدہ او الہ کنے سن بولو او الہ جنہ دا کلہ ہے وہ دے بولو ہاں الہ ایک کیے جنہ دی پوجا حضرت یعقوب اسماعیل ابراہیم اسحاق کر دے رہے نے آئیے ذرا غور کرو اے حضرت یعقوب دی آل اولاد پہ کہیں دیئے تے ہونا ایک نبی ہو رہے جدا نائے حضرت عزیر علیہ السلام اینا نوی موت آئیے اے 100 سال تک موت دی اگوچ رہے نے حضرت اللہ نے انہوں دوبارہ زندہ کیتا ہے تے رب پوچھے فاماتہ اللہ مئات عام 100 سال تک موت دی اگوچ رہے ثم باسو پھر اٹھا دینے اللہ پوچھ دینے کالا کم لبستا میرے عزیر کنی دیر ٹھہرے ہو تے حضرت عزیر کہیں دینے کالا لبستو یومن او باز اسی تے ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ٹھہرے آئیے ذرا غور کیجئے نا حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک گل کہہ دی تھی میں قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں ایک اور نبی ہے یہ دانا نبی سلیمان علیہ السلام ہے نا پوری کائنات تے حکومت کی تھی ہے نبی سلیمان ذوالقرنین یہ 2 مسلمان بادشاہ گزرے نے جنہ دی آل ورلڈ دنیا تے حکومت سی تے بخت نصر تے نمرود 2 کافر گزرے نے جنہ دی پوری دنیا تے حکومت سی تے نبی سلیمان علیہ السلام نا انہوں بھی موت آئی ہے کتے لکھی ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دابت الارض تاکل من ساعته فلما خرت بینت الجن اللو کانوا یعلمون الغیب یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین نبی سلیمان علیہ السلام جن پہ بناندے نے مسجد اقصی تے نبی سلیمان لاٹھی دے اتے ٹیک لا کے کھڑے نے ٹیک لائیے تے موت دا پیغام آ جاندہ ہے تے روح پرواز ہو جاندی ہے اکھاں کھلیاں رہ جاندیاں نے اللہ یعلمون الغیب آج جانے بابے دے جن علم غیب جان دینے فلانے بابے کو جن نے او 10 دن دینے تھوڑے کر توید کتے نپے نے بول دے نہیں اے او دے کو موکل نے او 10 دن دینے توید تینو تیری پھوپھی نے پائے نے یا تیری پرجائی نے پائے نے یا تیرے پرا نے پائے نے وہ ایڈے ظالم جن نے موکل نے او 10 دن دینے ایک کارا پج لڑ کے مرنڈے نے اور نبی سلیمان دے جنہاں نو پتا نہیں لگا کنہاں نو سلیمان دے جنہاں نو کنہاں نو جنہاں نو نہیں پتا لگا پہ سلیمان پیغمبر فوت ہو گئے نے کہ زندہ نے تے جے سلیمان دے جنہاں نو پتا نہیں لگا تے تیرے بابے دے جنہاں نو بھی پتا نہیں لگ سکتا قرآن کی کہندہ ہے اگر او علم غیب جان دے ہندے تے اینی دیر عذاب چ مبتلا نہ رہن دے پتہ کدوں لگا ہے جدوں لاٹھی نو کون لگ جاندہ ہے تے لاٹھی دی طاقت ختم ہو جاندی ہے نبی سلیمان ڈگ پہ تے جن نس گئے
پتا ہے چلتا ہے سلیمان پیغمبر نو بھی موت آئی ہے تے نبی عزیر نو بھی موت آئی ہے تے حضرت یعقوب علیہ السلام نو بھی موت آئی ہے. اگر میں اے دیتے ہی قرآن چو ہور مقام پڑھا تے بڑے مقام نے، لیکن میرے بھائیو کوئی نبی بھی ایسا نہیں جڑا دنیا چ رہن واسطے آیا ہے. تے مولانا فرماندے نے نبی ولی ہور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگے موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے اے چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑک تو جانا اوے کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے انت ٹکانا. میرے پیغمبر نے آخری اج کیتا ہے تے خطبہ حجۃ الوداع فرما رہے نے تے گل بڑی توجہ نہ سننے والی جے. توجہ میرے ور رکھو تے نگاہاں نو میرے چہرے تے جما کے رکھو. آپ میدان عرفات دا تے 9 ذوالحج تے آقا اپنی اونٹنی تے سوار نے. آپ حجۃ الوداع خطبہ حج ارشاد فرما رہے نے تے عرشاں تو جبریل قرآن لے کے آ جاندا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جدوں یہ آیت نازل ہوئی نا تے آقا علیہ السلام سونیا اج دے دین اج دے دن تھوڑے تے تھوڑا دین مکمل ہو گیا ہے. ہون اے دے اندر جڑا وعدہ کرے گا وہ بھی مجرم تے جڑا گھاٹا کرے گا وہ بھی مجرم. پاویں وہ بدعت حسنہ دے نام نہیں ہو. آگو میلاد النبی آ رہی ہے نا، عید میلاد، جشن عید میلاد النبی. تے مولویوں نے پوچھو یہ دلیل آندے نے جی یہ بدعت حسنہ ہے. میں کیا وہ کیڑی بدعت ہے جڑی حسنہ بھی ہوندی ہے؟ نالے بدعت تے نالے کلو بدعت ضلالت ہوندا ہے وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ ہوندا ہے. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم دا بالن ہے. وہ کل دے وچوں حسنہ باہر ہے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ دا منو ایک قول یاد آیا. آپ مسجد نبوی دے منبر تے چڑھے نے، مسجد نبوی فولے فرمان لگے لوگو من ابتدع الاسلام فقد رآہا حسنتن. جڑے اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں گل کہی ہے بدعت حسنہ. اصل دے اندر ہوتا ہے عقیدہ ہے کہ فقد خان محمدن معاذ اللہ لیاذ باللہ. نبی نے ساڑھے تک دین پہنچان لگیاں خیانت کیتی ہے، پورا تے ہی کرن رہے ہیں. وہ گل دی سمجھ آن رہی جے کوئی بولو دے صحیح یار. یعنی اسلام ادھورا رہا ہے، شریعت ادھوری رہی ہے. جڑا بدعتی ہے وہ عقیدہ کہ نبی نے پورا دین نہیں پہنچایا. تے قرآن نے کی کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. دین او یہ جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہے. گل دی سمجھ آ رہی؟ مجدہ دودھ دے تے دودھ او یہ جڑا مجدے تھنا چو نکلے ہے یہی خالص ہے. اے دے اندر گجر کلونی دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں. بولو اے دے اندر تو موٹران دا پانی پا خالص نہیں. اے دے اندر ڈیو مرینڈا پا، کوک پا، پیپسی پا، اے دے اندر زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجد تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے. باقی سب ندین ہے. اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے. ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے. جدوں جدا دودھ کھلوڑا نہ ملے یارو
انہوں دئی جمان دی لوڑ کیے جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیران وال جان دی لوڑ کیے جڑے آپ مانگت انہاں کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کیے کسے چیز دی تھوڑ نہیں او دے دارے اندر کنڈے غیران دے کھڑکان دی لوڑ کیے تے گل سن والی جے آندے نے مولانا حاضر ناظر حضور جہینے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کیے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کیے حاضر ناظر حضور جہینے تھے پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کیے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کیے مردیاں تے اچھاڑے پاکے یارو پھر وابیاں کو لوان دی لوڑ کیے اور قبر جنت دوزخ دا گڑا اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے ہائے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے عمل پہلے آتے ہو جیتے بڑی گل ہے پسروریہ میں نوے مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے دین ہوئیے جو آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو دے دیتا ہے مکمل ہو گیا جدو آیت نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار روئی جاندے نے واہ ابو بکر تیری فہم و فراست تو جگ وار دیاں صحابان دے نے پتہ نہیں ابو بکر نو کی ہویا ہے وہ تے دین مکمل ہویا تے ابو بکر روئی جاندہ ہے ابو بکر آندے نے تو آنو نہیں پتا جدو دین ختم مکمل ہو جائے شریعت مکمل ہو جائے وہ دو نبی دیاں لوڑا ختم ہو جاندیاں نے پھر نبی دنیا چ نہیں رہی دے آقا واپس آؤندے نے حج کرن تو بعد ایک دن آقا بیٹھے نے خطبہ ارشاد فرما رہے نے فرمایا اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے وہ چاہے تے آخرت نو پسند کر لے چاہے تے دنیا چ رہے ابو بکر پھر چیخا مار کے رون لگ پے صحابان دے نے ابو بکر جی نبی نے تے عام بندے دے بارے چ گل کیتی ہے تے تسی روئی جاندے ہو جس دن جگاں دے پیر وفات پا گئے ابو بکر دے رونے دی سمجھ ادوں دی ہے آخری سال آسمان تو ایک سورت نازل ہوندی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا یہ سورت نازل ہوئی ہے ہن ذرا ادھا پس منظر ویکھ لو صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر عمر 6 سال دیئے آندے نے میرا دل کر دے میں نبی دی نماز تہجد ویکھاں عمر کی نہیں ہے وہ بولو دے صحیح ہے ساڑھے 6 سال دے بچے جڑے انہوں پتہ لگتا ہے نماز آؤں دی انہوں صرف موبائل چلان دا بڑا پتہ بھی گیم کتھوں نکلنی ہے لیکن ادھر 6 سال دی عمر شوق کڈا وڈا ہے آندھنے آقا گھر نماز پڑھ دینے میرا دا نہیں لگتا میری نا سکی خالہ حضرت میمونہ نبی دے نکاح چاہ گئی میں کہا لے ہون کم بڑے میں خالہ جی جدو خالو جی تشریف لے ہون نا تو تسی منو ضرور دسنا ہے نبی علیہ السلام دی واری آئی عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں بھی ٹور جانا رات نو آقا لیٹ گئے میں بھی لیٹ گیا میں ستا نہیں ادھی رات ہوئی ہے جگاں دے پیر اٹھ دینے لوٹے جی پانی پان دینے مسواک کر دینے وضو کر دینے 2 نفل نیت لے میں وین داریا آپ نفل کیویں پڑھ دینے میں ویخ داریا 2 نفل پڑھے پھر لیٹ گئے پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے پھر اویں ہی لوٹے جی پانی پایا پھر آپ نے مسواک کیتی ہے وضو کیتا ہے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے 2 نفل نیت لے حضرت عبداللہ فرماندے نے میں بھی وضو کر کے
تے خواب دے کھبے پاسے کھلو جانا جگاں دے پیر نے منو ایتھوں کن تو پھڑیا ہے اپنی بیک شہر تو سجے پاسے کیتا ہے آندے نے میں 2 نفل نبی نہ کھلو کے پڑھے زندگی چینا مزہ نہیں آیا جنہ نبی نہ کھلو کے نماز پڑھن دا مزہ آیا تے آقا فرما دینے عبداللہ جدو امام تے مقتدی کلا ہوئے امام دے سجے پاسے کھلونا ہے نبی دی حدیث نہیں پلی اللہ اکبر ہو جڑا لوٹا پانی والا ہے عبداللہ بن عباس نے بھر کے اتھے رکھ دیتا ہے آقا اٹھ دینے فرما دینے میمونہ اے لوٹا تو پریا نہیں اللہ رسول بچے نے پریا ہوئے گا میرے نبی نے ہاتھ چوک لے اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین عرشاں والے آ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے دین دی سمجھ دے دے نبی نے دعا کی تھی حضرت عبداللہ بن عباس 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بن گئے ہون تو کہنا ہے ایڈی وڈی حدیث دا مضمون نہ کی تعلق ہے 12 سال دی عمر چ جدوں مفسر قرآن بنے حضرت عمر بن خطاب نے انہوں اپنا مشیر خاص بنا لیا خالد بن ولید دیگر جڑے بڑے صحابی سن نا چٹھیاں داڑیاں لے بڑھے انہاں کہا عمر ہے کی کیتا جے نکے جے بچے نو ایڈا وڈا ہوتا دیش دا حضرت عمر فرمان لگے آجو مسجد نبوی جنو اطراز سارے صحابہ جمع ہو گئے فرمایا بھئی حضرت عمر ہون لگے نے انہاں دا علم دا امتحان لے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا یہ سورت پڑھی فرمایا دی تفسیر دسو کی ہے کوئی کچھ بیان کردہ کوئی کچھ بیان کر اینڈ تے نا حضرت عمر آندے نے عبداللہ اس سورت دی تفسیر تے دس کی ہے عبداللہ آندے نے عمر جی یہ سورت میرے محمد دی موت دسنے لے کے آئی ہے میرے آقا علیہ السلام دی موت دا یہ سورت سنا لے کے آئیے پیغام لے کے آئیے آپ اس سورت تو بعد تھوڑی دیری زندہ رہے نے اللہ اکبر کبیرہ آئیے میں گے چلا جگاں دے پیر نے آخری سال اتقاف جڑا 20 دن دا کیتا ہے قرآن دا دور جڑا 2 مرتبہ جبریل نہ کیتا ہے آئیے گے چلا آقا علیہ السلام ایک دن بقیع دے قبرستان چ گئے نے آپ نو سر درد شروع ہو جاندہ ہے آن کے آندے نے میرا سر درد شروع ہو گیا ہے آپ مختلف بیویاں دے کر اپنیاں دے کر واری سے جان ڈے نے اللہ اکبر کبیرہ نال بخار بھی شروع ہو جاندہ ہے آقا فرماندے نے بخار دی شدت پکڑ گیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کل میں کدے کر جاواں گا کل میں کدے کر جاواں گا لیکن اس تو قبل ویکھ لے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں ایام دے اندر ہی ایک دن میرے پیغمبر لیٹے نے اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میرے حجرے دے اندر ہی لیٹے نے رات دا ٹائم ہے آقا بار بار ویندے نے عائشہ سو گئی ہے لیکن اماں جی فرماندیاں نے میں ستی نہیں بلکہ تھوڑی دیر گزری آقا آستہ آستہ چار پئی تو اٹھ دینے اپنی جتی پہن دینے آپ حجرے تو نکل دینے بقیع دے قبرستان دی طرف چلنا شروع کر دینے میں بھی آپ دے پیچھے ہی چل دی جا رہی ہیں آپ بقیع دے قبرستان چ داخل ہوندے نے آپ نے اترا ہاتھ چوک لے بقیع دے جڑے مرحومین نے انہاں واسطے آپ نے دعا کی تھی آپ واپس ہوندے نے میں کالی کالی دوڑ دی آنیاں آن کے اپنی چار پئی تے لیٹ جانیاں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ہوندے نے آن کے آندے نے عائشہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا ہاں ساتھ تینوں چڑھے ہے فرمایا عائشہ میرے مگر گئی سے پھر تینوں اے ہونا کہ دے محبوب کسے اور بیوی دے گھر نہ چلے جائے ہون اللہ اکبر عائشہ چپ نے عائشہ دس دے تے حدیث دے الفاظ کی نے فرمایا تو نہیں دسیں گی جبریل دس دے گا جبریل مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے اینی گل اندر ہون ڈئی ہے تے باہر جبریل کھڑا ہے دروازے پر اگلی گل سننے والی جبریل اندر نہیں آؤں فرمایا محبوب جی عائشہ دا سر دوپٹے تو کھالی ہے اس واسطے میں اندر نہیں آ رہا جدے دوپٹے دا حیا فرشتیاں دا سردار کرے ظالمہ تو کیوں نہیں کردا عائشہ سر تو ننگی ہوئے جبریل نبی دے گھر چ داخل نہ ہوئے تو ظالمہ ماں عائشہ نو گالاں کڈنا
بولیے. اور وہ عائشہ جی دے متعلق آقا نے فرمایا سی عائشہ تو زوجتی فی الجنہ، عائشہ جنت بھی میری بیوی ہے، عائشہ جنت بھی میری بیوی. صدیق دا کرانہ ہی ایسا ہے ماشاءاللہ. اگے مولانا خالد سلیم صاحب تذکرہ کر رہے سے نا، اللہ انہاں دی جوانی چ برکت عطا فرمائے. میرے بھائی اہل حدیث دے علماء ہون، خطباء ہون، اسی تے پیدا ہی پیغمبر دے صحابہ دی حرمت واسطے ہو جائے. وہ بول دے نہیں یار، اے پورے پاکستان دے اندر الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دے زیر اہتمام میرے جماعت کے امیر، میرے بزرگ، میرے روحانی باپ حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ کتے فیصلہ آباد ریلی نکال رہے نے، کتے سیالکوٹ دے اندر، کتے گجرانوالا دے اندر، مختلف شہرہ دے اندر ریلیاں دی قیادت خود کر رہے نے. شان صحابہ و اہل بیت ریلیاں نکل رہی نے، شان صحابہ و عظمت صدیق اکبر دے نام نا پیغمبر دے صحابہ دی عزت، حرمت، ادب، احترام اگر نہیں تو سانو جین دا حق نہیں. پاہمیں کوئی دیوبندی ہوئے، پاہمیں بریلوی ہوئے، سارے اندہ مشترکہ مسئلہ ہے. بول دے نہیں یار، مشترکہ مسئلہ ہے سارے اندہ. جڑا بندہ صدیق واسطے آواز نہیں اٹھاندہ، میں کہنا ہو دا دل ایمان تو خالی ہے. جڑا صحابہ واسطے آواز نہیں اٹھاندہ کوئی مسلمان نہیں. مصیبت ہے وے جڑے صدیق نو کافر آندے نے معاذ اللہ، صحابہ دے لان تان کر دے نے، انہاں نو اپنے ملک چو باہر پجا چھڑے، بجائے انہاں دے پرچہ کیتا جاندہ، انہاں نو پھڑیا جاندہ، انہاں نو سزا دیتی جاندی. تے جڑے انہاں دے خلاف بولتے نے انہاں نے پرچے کر کے انہاں نو اندر تو ننڈے. یہ تھے وہ حساب ہے. امام سادی گئے نا ایک پینڈ چ تے کتے پہ گئے انہاں نو، امام سادی نو کتے، انہاں نے روڑا پھڑنا چاہے تو روڑا زمین چ کھبیا سی تے آسمان نو منہ کر کے آندے نے عجب تیری قدرت، کتے کھول چھڑے نہیں روڑے بن چھڑے نہیں. ساڈے ملک بھی یہی حساب، کتے کھلے نے روڑے بجے نے. وہ بول دے نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام آخری ایام نے آپ ممبر تے تشریف لے ہوندے نے، صحابہ دا جم گٹھائے. آقا فرماندے نے اگر میں اپنی 63 سالہ زندگی دے اندر کسے نو دکھ دیتا ہے تے اٹھ کے میرے کولو بدلہ للو. ایک صحابی پیچھو اٹھ دا، او پیچھو آندہ اللہ دے رسول تسا منو ماریا سی کتے، اے بدر دے میدان چے صفا نو سدیاں کر دیا تو ہم انو چھڑی نہ ماریا سی. آقا فرماندے نے اگے آجا میرے کولو بدلہ للے. میرے عمر دا ہاتھ تلوار دے دستے تے کم دے پیا، ایسرا تلوار کھچی ہے، اشارہ ابرو ہوئے دی گردن ہوئے. محمد دے پیر ہونے کون ہے میرے نبی نو ایک گل کہن والا. محبوب جی تھوانو پتھر وجے تسا بد دعاواں نہیں کیتیاں، تھوڑے تے اوجریاں رکھیاں گئیاں بد دعاواں نہیں کیتیاں، تسا کافراں واسطے بد دعاں تسا انو ماریا ہوئے گا. آقا فرماندے نے عمر چپ کر جا، دنیا چ بدلے دینے سوکھے نے. ایک قریب ہوندہ ہے آن کے آندہ محبوب جی جدو تسا ماریا جی میری کمر تے کڑتا بھی نہیں سی، میرے پیغمبر نے اپنی کمر تو قمیض تاں کر دیتی ہے. فرمایا اوے مار لے جویں میں تینوں ماریا سی. صحابہ دیاں چیخاں بلند ہو گئیاں، جنہ نبی نو کنگا نہیں چپن دیتا. وہ اج پیغمبر دی کمر پاک تے چھڑی وجدی کیویں ویکھن گے. آقا علیہ السلام نے کمر تو کرتا تاں کیتا تے ایک قریب ہوندہ چھڑی توڑ دیندہ اپنیاں لبانو نبی دی مہر نبوت تے رکھ دیندہ. آندہ محبوبہ بہانہ اس واسطے کیتا سی اے لب تیری مہر نبوت نو چوم لین، اے نہ لبا تے جہنم دی آگ حرام ہو جائے. آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال. میں جڑی گل بیان کرنا چاہنا اے آپ دے 2-3 دن پہلے دا واقعہ. اگے آؤ جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نا ایام چنے بلال آندے نے سونیا صلا صلا یا رسول اللہ.
نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. آقا فرماؤندے نے مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس, میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. اما جی فرما دیا نے محبوب جی میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے, وہ دے کولوں تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جانا, عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. فرمایا عائشہ نہیں, مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس, فرمایا میرے ابو بکر نو کہو نا. اما عائشہ فرما دیا نے عمر نو کہو نا. پھر آقا فرما دے نے ابو بکر نو کہو. اما عائشہ پھر فرما دیا نے عمر نو کہو. حدیث دے الفاظ کی نے, فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا, عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے, میرے رب نو میرے مسلے تے صدیق تو علاوہ دجا وارا ہی نہیں کھاندا. اینا یہ ایام دی گل ہے. بلال نے اذان کہی ہے, سونے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. آقا فرماندے نے بلال کسے نو کہو نماز پڑھا دے, کسے صحابی نو کہہ دیو مراد کی ہے, ابو بکر نو کہہ دیو. بلال نے نظر ماری, صدیق نظر نہیں آئے. آپ نے عمر نو کہا تسی نماز پڑھو. عمر مسلے تے کھلو گئے, اللہ اکبر کہا. جدوں عمر دا طبی طور تے آواز اچھا نال حجرے چ آواز جاندی ہے, میرے پیغمبر دا چہرہ سرخ ہو جاندا ہے. آپ اٹھتے نے چار پائی تو, وہ جڑی باری مسجد نبوی چ کھلتی ہے اودے نال منہ لا کے آندے نے, لا 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 نہیں نہیں اینا صدیق, میرا صدیق کتے وے. نماز ہو رہی ہے, کوئی جواب نہیں آیا. نماز مکمل ہوئی ہے, ابو بکر بھی آ گئے. صحابہ نے سارا واقعہ ابو بکر نو سنایا. ابو بکر سدھے حجرہ عائشہ جاندے نے. فرمایا ابن ابی قحافہ کتھے گئے جو؟ محبوب جی میں مدینے تو باہر گیا سا. فرمایا نماز پڑھی ہے؟ فرمایا نہیں نماز تے نہیں پڑھی. فرمایا صحابہ نو کٹھا کر لو, نماز دوبارہ پڑھا دیو. اللہ دے رسول نماز تے عمر نے پڑھا لئی ہے, میں نماز کیویں پڑھاواں, نماز تے ہو چکی ہے. فرمایا صدیق منو بھی پتہ ہے نماز ہو گئی ہے, پر میں چاہنا تو دوبارہ پڑھانا. انہاں صحابہ دی نفلی ہو جائے گی, تیری فرضی ہو جائے گی. میں اون والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مسلے دا وارث میرا صدیق ہے. تے ہون کی آندے نے خلیفہ بلا فضل حضرت علی ہے. میں کیا معاذ اللہ علیہ بلا سی علی دی شان دے منکر نہیں. علی دی جتی دی خاک ساڑیاں اکھاں دا سرم ہے, علی دی جتی ساڑے سر دی پاک گے. من احب علین فقد احبنی, من آزا علین فقد آزانی, من سب علین فقد سبنی, من ابغض علین فقد ابغضنی. کون کہندہ ایسی علی دی شان دے منکرہ؟ میں کیا ظالمہ, نبی دی زندگی دی آقا دے مسلے تے علی دی ایک نماز وکھا دے, میں 1 لاکھ روپیہ فی نماز دا دیا. اینا دے 17 پڑھائیاں نے نا نبی دی زندگی چ, تے آخری ایام نے, یہ بھی بخاری دی روایت ہے. جڑی اس تو قبل میں روایت بیان کی تھی سنن نبی داؤد دی کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61. اے جڑی روایت بھی بخاری دی. حضرت انس فرماتے ہیں میں ٹوٹیاں والی جگہ دے کھڑا, تے آقا نا اس طرح باری دا پردہ پرا کر کے صدیق دی امامت ویکھ کے مسکرائے. تے انس آندے نے مسکرانے تے نظر میری پہ گئی, ایویں لگدا ہی جویں قرآن دا ورک ہے. سبحان. آخری ایام نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبورہم انبیاءہم مساجدہ. وہ لوگوں لعنت کرے اللہ یہودیاں تے عیسائیاں دے جنہ اپنے نبیاں دیاں قبرانوں سجدہ گاہ بنا لیا ہے. تے نالا کا فرماندے نے اللہم لا تجل قبری عیدا وسنی یعبد. اللہ میری قبر نو عرس گاہ نہ بنائی, میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنائی. ساڈا یہی مسلک کے منہج لوگوں, اگر نبی دی قبر تے عرس نہیں ہو سکتا تے پھر علی حجویری دی قبر تے بھی عرس.
اگر نبی دی قبر تے قوالی نہیں ہو سکتی تے پھر آج اینا درباراں تے بھی قوالیاں نہیں ہو سکتیاں. اگر نبی دی قبر تے اچھاڑا نہیں چاڑیا جا سکتا, نبی دی قبر دا طواف نہیں کیتا جا سکتا, پھر اینا قبران دے بھی اچھاڑے نہیں چاڑے جا سکتے, ایتھے بھی دودھاں دیاں سبیلاں نہیں لائیاں جا سکتیاں. میرے نبی دے یاراں دے کول او قبر موجود ہے جدے نالوں قبر اچھی کائنات ہے ہی کوئی نہیں. اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے کل واری میری کدے کارے کل کدے کارے. ماما سمجھ گئیاں آپ اماں عائشہ دے گھر رہنا چاہتے نے, ساریاں نے اجازتاں دے دیتیاں. اماں جی فرماندیاں نے جتھے رب دے اے بھی احسان نے انہاں دے وچوں ایک بھی احسان کیڑا ہے تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی بین سحری و نہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہی داخل علیہ عبد الرحمن ابن ابی بکر بیدہی سواکن. جگاں دے پیر جس دن دنیا تو گئے نے اس دن گھر بھی میرا سی, واری بھی میری سی تے گود بھی میری سی. تے ہن کی آندے نے بیوی مر جائے, بیوی مر جائے تے بندہ او دا منہ ویکھ سکدے, تے جے بندہ مر جائے تے بیوی او دی چارپائی نو ہاتھ لا سکدی. میں کہ او شاڑ پیندی سو ساری زندگی تے چارپائی وچھاندی رہی, ہن کی بول دے نہیں آندے نہیں وہ بولو دے صحیح. اے بیوی بندے دی چارپائی نو ہاتھ نہ لائے تے بندہ جڑا ہے وہ بیوی دی چارپائی نو ہاتھ نہ لائے, نکاح ٹوٹ گیا ہے. میں کہا ایک پاسے بابے نو 12 سال کچے تاگے نہ کھوج لمکا چھڑیا ہی ظالمہ, وہ دی 12 سالہ جے کچی تاند نہیں ہو ٹوٹن دی تھی تے اے نکاح تاند نہ ہوئی پکا نہیں. یہ 40-50 سال دا جڑا نکاح ہے ہمیں ہی توڑ چھڑیا ہی. سنو حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو فوت ہوئے, غسل کنے کنے دیتا ہے انہوں نے بیوی حضرت اسماء بنت امیس نے دیتا ہے رضی اللہ تعالی. حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں غسل کنے دیتا ہے حضرت علی نے دیتا ہے. کہ آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی جو تم فوت ہو جائیں تینوں غسل بھی آپ دیاں, کفن بھی آپ دیاں, تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں. اے ساڈا مسئلہ کے منہج گجر کلونی والے ہو, خامد بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے. آقا علیہ السلام نو علم نہیں سی مولوی میں دنیا تو جا رہا ہوں, جدو میں فوت ہو جانا ہے عائشہ نالو میرا نکاح ٹوٹ جانا ہے, میں عائشہ دی گود چو سر باہر کڈ لواں. تینوں 1400 سال بعد یاد ہے پھر نکاح ٹوٹ گئی, وہ بول دے نہیں یار. اماں جی فرماندی نے آقا دا سر میری گود, میرے بھائی عبد الرحمن داخل ہوئے, انہاں دے ہاتھ چ مسواک ہے تے نبی دی نظر مسواک تے ٹک گئی. وعرفت میں جان گئی کہ آپ نو مسواک بہت زیادہ پسند ہے. تو میں کہنی ہاں اللہ رسول بے یادے ہی سوا فقل تو آخذہ, مسواک پکڑ کے دیا. نبی علیہ السلام کو بولیا نہیں جاندہ بیماری دی وجہ تو کمزوری, آپ ہمیں سارا لا گیا. ہاں عائشہ اماں جی فرمائے مسواک پھڑ کے دیتی, آپ نے منہ پائی چتھی نہ گئی, کمزوری ہے نہیں. تو میں کہنی اللہ رسول میں نرم کر کے دیا, فقل تو الیینہ, میں نرم کر کے دیا. آقا فرما دے ہاں عائشہ. اماں جی فرما دے نے بھی رب دا احسان ہے, نبی دنیا تو جا رہا, میری لب تے نبی دی لب کٹھی ہو گئی. اماں جی فرما مسواک پر چت کے چنگی طرح نرم کر کے دیتی, پیالہ پانی والا کول پیا, نبی نے مسواک پانی چ توتی نہیں ہوئی منہ چ پا لئی. دسیا گیا بیویاں دا جھوٹا کھانا بول دے نہیں ہونا جائز ہے. ایک دن ایک بندہ میں مسئلہ پوچھے بیوی دا جھوٹا کھا لینا, میں شادی ہوئی ہے, آندہ جی 6 بال نے 7 بال نے, یہ میں 7 بالاں تو بعد مسئلہ درپیش ہے, یہ پہلو نہیں درپیش ہے. اللہ اماں جی فرماندیاں نے
ایک پیالے چ دوویں جی پانی پینے ساں، جتھے منہ میں لانی ساں اتھے ہی منہ لا کے اللہ دے رسول پانی پیندے سن۔ جتھے قربانی دا گوشت دوویں جی بہ کے کٹھے کھانے ساں، جتھے منہ رکھ کے ہڈی میں چوسنی ساں اتھے ہی منہ رکھ کے اللہ دے رسول ہڈی چوسیا کر دے سن۔ تے باقی گل کیڑی رہ گئی؟ بول دے۔ اماں جی فرماندیاں نے اس طرح نبی دا سر میری گوچے آخری ویلا آ گیا ہے تے جگاں دے پیر پیالے چو پانی ہاتھ ڈوب دینے نالے چہرے تے مار دینے فرماندے نے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے۔ اماں جی فرماندیاں نے آپ دا ہاتھ اس طرح تاں اٹھ دے آندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی اللہم فی الرفیق الاعلی۔ ایک کیڑا دینے 12 ربیع الاول دا دینے جدن میرے تیرے درباراں چ جھنڈیاں لگیاں نے ایتھے ویکھ لے ڈھول پہ کھڑک دینے دیگاں پیاں پک دیاں نے انڈیا دے گانیاں تے ناچ ہو رہا ہے تبلا سرنگی پہ چل دی ہے یہ 12 ربیع الاول ہے آقا دنیا تو جا رہے نے۔ اماں جی فرماندیاں نے آپ دا ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو گیا ہے میں رستے چو ہاتھ پھڑ کے میں اپنے سینے نہ لا لینی ہاں میرے پیغمبر دی روح جڑی ہے وہ قفص انصری چو جدا ہو جاندی ہے میں بہنی عائشہ اج تیرا سہاگ لٹیا گیا ہے اج ابو بکر دا آقا دنیا تو ٹر گیا ہے اج بلال دا آقا دنیا تو چلا گیا ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے میں آپ دا سر جڑا ہے ہولی جی چوک کے 4 پئی تے رکھ دینی ہاں تے جڑا دروازہ مسجد نبوی چ کھلدا سی میں او دے ول ہوندیاں دروازہ اس طرح کھولنیاں صحابی جڑے نے ٹولیاں بن کے مسجد نبوی چ بیٹھے نے جدوں دروازہ کھلدا ہے صحابہ دروازے ول دوڑدے نے تے میں کہنی ہاں قد مات نبیکم نبی دے صحابیو اج تھوڑے نبی دنیا تو چلے گئے نے میرے عمر نے تلوار میان چو کر لئیے فرماندے نے ما مات رسول اللہ اور جنہیں کیا ہے اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے میں کہنا اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے جڑا کہے گا عمر ہو دی تلوار جڑی فیصلہ کرے گی۔ مدینے مسجد نبوی کوہرام مچ جاندہ ہے چیخاں دی آواز بلند ہو جاندی ہے ادھروں میرے صدیق گھر گئے نے کپڑے بدلن واسطے ابو بکر واپس آ رہے نے راہ چو ایک چرواہا ملتا ہے آندہ ابو بکر جی اسی لٹے گئے اسی آج یتیم ہو گیا فرمایا کی ہویا ہے اے اج اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے نے ابو بکر سدھے حجرہ عائشہ چاہندے نے میرے پیغمبر دے اتے داری دار سفید رنگ دی چادر پئی ہے گجر کلونی والے ہو اس چادر تے کل نہیں جے لکھے اس چادر تے کلمہ نہیں جے لکھیا اس چادر تے ایت الکرسی نہیں جے لکھی جدا انگ انگ تے لولو پاک ہے پاک وجود تے صحابہ نے ایت الکرسی تے کلان دی لکھی چادر نہیں پائی آج تو اس بدن دے اتے کلان تے ایت الکرسی دی لکھی چادر پانا ہے جنہیں کدی زندگی چ نماز بھی نہیں پڑھی کہ قرآن دی توہین نہیں کل پیرا تے آیت الکرسی شرمگاہ تے ساڑھے وابی بھی کئی شروع ہو گئے نے وہ بول دے نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشانی تو بوسا دیں دینے واہ امام بخاری میں تیری فقاہت تو جگوار دیاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث آن دیئے میت دا بوسا لینا جائز ہے جڑا مولوی آندہ نبی زندہ نے انہوں مسئلہ پوچھو میت دا بوسا لینا چاہیے دا آنکھیں دا لینا چاہیے دا انہوں کہا حدیث پیش کر حدیث پیش کرے گا پھر نبی پاک فوت ہوئے نے ابو بکر نے لیا انہوں کہا نبی تے فوت ہی نہیں ہوئے وہ سمجھ آؤں ڈائی جگہ اگلی بھی جائے ابو بکر صدیق نے بوسا لیا تے نالی مسجد نبوی چلے جاندے نے میرے صدیق نے حالات خراب ہو گئے نے سنبھالے ہے صدیق نے آپ منبر تے چڑھ گئے تے فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جڑا تھوڑے وچوں عبادت کردہ سی محمد دی او دا رب تے فوت ہو گیا ہے جڑا عبادت کردہ سی اللہ دی او دا رب زندہ زندہ رہے گا نالی وما محمدن الا رسول قد خلت من قبلہ
الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ عمر آندے نے منو یقین ہو گیا اللہ رسول فوت ہو گئے آج میں آج ہی نازل ہوئی آج ہی میرے آقا دی میت سنوار منگل بدھ 3 دن پئی رہی ہے۔ نبی دی اٹھنی جیڑی ہے کدی مدینے دے بازار وال جاندی ہے تے کدی نبی دے گھر وال آوندی ہے۔ انہوں اپنا سوار نظر نہیں آوندا، مولوی تینوں پاکستان چ نبی نظر آ رہا ہے۔ اٹھنی کھاندی کچھ نہیں، تینوں تے نبی دی وفات دے دن کھیراں بھی سوچ دیاں نے، حلوے بھی سوچ دے نے۔ نبی دی اٹھنی 14 دن زندہ رہی ہے، انہیں کھاتا بھی کچھ نہیں پیتا بھی کچھ نہیں، 14ویں دن اٹھنی بھی مر جاندی ہے۔ میرے نبی دے صحابی الاصابہ فی تمیز صحابہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں میرے نبی دا ایک صحابی ہے ایدہ نا عبداللہ بن زید اپنے باہر ڈیرے تے کم پیا کردہ زمیندارہ کردہ انساری صحابی ہے۔ ایدے بیٹے نے جا کے دسے ابا جی نبی پاک فوت ہو گئے نے، انہیں چیخ ماری ہے، اکھاں دی بنائی سلب ہو جاندی ہے۔ اللہ اکبر آندے نے عبداللہ تو اکھاں دی بنائی گوا بیٹھے ہیں۔ فرمایا جس بنائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر نہیں ہونا منو ناکھاں دی بنائی دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائی میرے پیغمبر دے جان تو بعد مدینے دے جڑے حالات ہوئے نے اگر میں بیان کراں زمین شک ہو جائے۔ میرے پیغمبر دی میت پاک نو بدھ والے دن غسل دین تو بعد دفن کر دیتا جاندہ ہے۔ جدو دفن کر کے صحابہ مردے نے درمیان چے پردہ لٹکے ہے، پردے دے دوجے پاسے امہات المومنین نے حضرت فاطمہ انس نو بول کے آندیا نے وے انس آج جو اس وجود نو دفن کر دیتا جے جدا کدی تسا تھکوی زمین تے ڈگن نہیں سی دیتا۔ تے انس کی آندے نے فاطمہ ساڑھے واسدی گالی کوئی نہیں رہی وے انس بلال نبی دے ہو یارو تسی نبی کتے چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے وس نہ رہ گیا کچھ او ساڑے تے ورت گئیاں تقدیران ہوش حواش گم ہو گئے تے پھول گئیاں تقریران۔ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بھائی محمد اسکر صاحب ساڑھے پائی محمد اکرم صاحب انہوں نے پائی فوت ہو گئے نے، اللہ انہوں نے قبر جنت کا بغیچہ بنائے۔ اس طرح جڑے بے اولاد نے اللہ انہوں نے ایک اولاد نصیب فرمائے۔ جنہیں بھی ساڑھے دوست احباب دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیاں قبران جنت دے بغیچے بنا۔ جنہ ساتھیاں نے اس پروگرام چ تعاون کیتا ہے اللہ انہوں نے رزق مال و جان چ برکات نازل فرما۔ مولانا قاری سلیم خالد سلیم صاحب دا بیان کرنا اور میرے بیٹے عتیق الرحمن پسروری دا بیان کرنا، اللہ اس میرے بیٹے نو صحیح معنی
میری مسند دا وارث بنائے اور یہ کو دین دا کم زیادہ تو زیادہ لے اللہ دی جوانی اور علم و عمل چ برکت عطا فرمائے ساڈے صدیقی صاحب دے والد محترم فوت ہوئے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے میرے والدین دی قبر تے اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ بھائی اکرم صاحب دے بھائی میاں بھائی اسکر صاحب دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اللہ جتنے دوست احباب بزرگ بچے آئے اللہ انہاں دا آنا قبول فرما اللہ سنو شرک و بدعات کو محفوظ فرما توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما اللہ اس مسلک کے اہل حدیث دا غلغلہ تے چرچا فرما اللہ قرآن و سنت دا پاکستان دیاں فضاواں دے اندر قرآن و سنت دا پریرا لہرا دے اللہ شرک و بدعات اور دا کلا کما کر دے اللہ اس ملک دے وچوں صحابہ دے دشمناں نو نیست و نابود کر دے اللہ پیغمبر دے صحابہ دے عظمت اور شان دے پرچم نو لہرا دے اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد